السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے پیارا مہمان۔ ناظرین محترم، آج جو شخصیت یہاں پر تشریف فرما ہے یہ ایک بہت سینئر اور ورسٹائل فنکار ہے اور ایک ایسی آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر جلوہ گر ہوئے نے بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، لیکن کمرشلز، پروڈکشنز اور کئی شعبے میں انہوں نے کئی برس کی خاک چھانی ہے، تب کہیں جا کر یہ ایک ایسی فنکارہ بنی ہے جن کو ورسٹائل فنکارہ کہہ سکتے ہیں۔ ڈرامہ رائٹر تھے محمد احمد صاحب، انہوں نے ان کے اندر چھپے ہوئے فن کو دریافت کیا، ایک فنکاروں کو دریافت کیا اور 2011 میں اپنی تحریر کردہ سیریل شائستہ شائستہ میں ان کو فن کے اظہار کا ایک موقع دیا۔ اب انہوں نے بھی، میں اگر یہ کہوں کہ دیر آئے درست آیت کی مصداق، بالکل اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا اور پھر اس کے بعد تو گویا ان پر ڈراموں کی بارش ہو گئی۔ کئی جگہ پر ان کو دیکھا گیا، زیادہ تر انہوں نے جھگڑالو ساس کا کردار ادا کیا، لیکن یہ کہ مزاحیہ کردار بھی ادا کیا، لیکن ان کا جو فن ہے وہ بہت ورسٹائل ہے، بہت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام پر ایک عبور دیا ہے، ایک اللہ کا بڑا کرم۔ تو انہوں نے کوئی تقریباً 9 برس کا عرصہ گزر گیا ہے اپنا فن دکھاتے اور ہر ڈرامہ سیریل میں یا ہر ڈرامے میں انہوں نے ایک جداگانہ حیثیت، ایک منفرد اپنی شخصیت کو برقرار رکھا۔ شائستہ شائستہ، ایکسٹرا جی، مینگو پیپل، اس کے علاوہ جو ہے وہ کس دن میرا بیاہ ہوئے گا، یہ ہمارے جناب اعجاز اسلم صاحب فیصل قریشی دونوں کا، اس کے بعد سسرال کے انوکھے رنگ، دیمک، ملکہ عالیہ، رخصتی، کچھ ایسے ڈرامے ہیں جن میں بہت ہی زبردست انہوں نے کام کیا۔ پھر پیا من بھائی ایک ان کا ڈرامہ تھا، پیا کا گھر سنبھال رکھ، بھابھی سنبھال چابی، بھابھی سنبھال چابی، اس کے علاوہ اکیلی، آپ کی کنیز، من چلی، سنگ دل، کتنی گرہیں باقی ہیں، جو میں بتا سکتا ہوں کتنی گرہیں باقی ہیں، سنگ دل بھی میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد صنم، آنگن، انوکھا، نہیں انوکھا نہیں تھا، 9 لکھا تھا، 9 لکھا تھا، 9 لکھا، قید، زمانی منزل کے مسخرے، اس کے علاوہ کبھی بینڈ کبھی باجا، چیخ، مجھے جو ہے برفی لڈو بھی ہم نے ڈرامہ کیا ہے، اور میرے محسن، اس طرح کے کئی اور ڈرامے بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ ان دنوں یہ ہمارے کئی ان کے ڈرامہ سیریز آن ایئر ہیں۔ میرا دل میرا دشمن اور پیار کے صدقے شامل ہیں۔ تشریف فرمائے بے مثال فنکارہ محترمہ گل صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ خیریت سے؟ آپ نے تو میری بولتی بند کر دی، میں تو یقین جانے میں یہ سن رہی ہوں اور میں یہ سوچ رہی ہوں یہ سب میں نے کام کیا، مجھے تو بالکل یقین جانیے میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی اور نہ ہی میں بناوٹ پہ یقین رکھتی ہوں کہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ اچھا میں نے یہ سب کام کر لیا ہے، اچھا کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اور آئی تھنک مجھے یہ کہنے میں بالکل عاد نہیں ہے کہ آئی تھنک ایوری بڈی لوز یو اینڈ سو ڈو آئی، نہیں سیریسلی جو آپ کی ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے، میں آپ کو سچ آپ کے منہ پہ بتا رہی ہوں کہ جب بھی میں نے آپ کو دیکھا کوئی بھی شو کرتے ہوئے، بتھیرے آپ نے شو کیے ہیں، بہت سے آپ کے پاس گیسٹ آتے ہیں، آپ گیسٹ کو گیسٹ کا رتبہ دیتے کیونکہ آپ اتنی نالج کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ اتنا اس پہ کام کر کے بیٹھتے ہیں کہ آنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم کسی پروگرام میں آئے ہیں۔ آپ تشریف آج نہیں ہیں، ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، اور میں نے بڑے عرصے کے بعد دو لفظ سنے، بھتیرے اور آر، یہ ہماری بڑی زبردست اردو ہے۔ اگر آپ کبھی اتنی پیاری اردو یہ بول رہی ہیں، حالانکہ اسلام آباد میں بچپن گزرا ہے ان کا، یہ دیکھیں نا آپ، یہ تو سب کچھ میں بھول چکی ہوں، آپ جو ہے یہ اب اس سے انسان یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ جو ہے وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیرزما جو ہوتا ہے، آئی تھنک دس از دا تھنگ۔ ورنہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جب آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے پوچھوں گی ضرور کہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں کہ آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں؟ ایلوپیتھی ایم بی بی ایس، آئی سی، پی ایچ ڈی تو میں نے کی نہیں، پتہ نہیں کس نے میری ڈگری نکال دی تھی پی ایچ ڈی، اس پر ایک ایکسیپٹ کر لیں ایکسیپٹ، بالکل کر لیں۔
اچھا ماشاءاللہ 1993 میں آپ کراچی آ گئی اور پورا بچپن اسلام آباد میں گزرا. لندن ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے, ان کا لندن دوسرا گھر ہے, اور وہ والدہ کی وجہ سے. بچپن میں بہت خاموش طبیعت کی تھی اور اتنی کم گو تھی کہ اگر بڑی بہنیں سہیلیوں سے ملنے کے لیے جاتی تھیں, مطلب ان کی کم گوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ان کی طبع کے اندر جو ایک خاموش گوئی شامل تھی, تو انہیں ساتھ لے جاتی تھی. تو اسمبلی جو ان کی سہیلیاں تھیں, اسمبلی ایسی کہتا ہوں کہ میں ہر وقت اسمبلیاں ذہن میں رہتی ہیں, آج کل میں قومی اسمبلی جا بھی رہا, تو سہیلیاں کہتی تھی بہت پیاری تو ہے تمہاری بہن, بولتی کیوں نہیں ہے؟ ہاں مطلب یہ کہ کیا گونگی ہے, بولتی کم ہے. تو پھر وہ ان کی بہن کہتی تھی گونگی نہیں ہے, بولتی ہے. اور اب عالم یہ ہے کہ اتنا بولتی ہے کہ بہو گھر سے بھاگ جاتی ہے, کیونکہ ابھی آئی نہیں ہے. ویسے تو آنے والی اصلی بہو کی بات نہیں کر رہا, جو آپ ڈراموں میں بہو ہیں. یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اصلی بھی جلدی آ جائے یہ گی. بتا دیں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا مناسب ہوگا, بہت اچھا ہوگا, جو اچھا رشتہ بلائیے گا شادی میں ضرور. جی جی, لڑکی نکاح پڑھوا دیجیے گا مجھ سے. بہت اچھی لڑکی. نہیں میں نکاح پڑھاؤں گا. جی جی, بہترین بہترین. تو میں بس تو میں پڑھا دوں گا. نہیں تو میں آپ کو ضرور اسی تحت بلا, لیکن مجھے یہ بتا دیجئے, میں آپ سے یہ پوچھے, یہ والا آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تو نہیں, یہ مجھے آئی کانٹ ڈائجسٹ اٹ. یہ والا کیسے بتایا کہ میری باجی کی سہیلی نے کہا کہ ہے پیاری لیکن گونگی ہے؟ کیا فرام ویئر ڈیڈ یو گیٹ اٹ ڈاکٹر صاحب؟ یہ پلیز مجھے بتائیں. دیکھیں یہ میرے موقع ہے, میں اپنے راہ نہیں یہ ایسا موقع یہ اصل میں دیکھیے یہ تو کوئی بہت ہی چلاک موقع لگ رہا ہے. اب دیکھیں آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اتنا پیارا مہمان آیا, میں پوری تحقیق کر کے نہ بیٹھوں؟ سر یہ تو تحقیق کی بھی تحقیق ہے, یہ تو بالکل تحقیق در تحقیق ہے. سر میں تو ڈینائی کر ہی نہیں رہی, میں تو آپ سے یہ کہہ رہی ہوں تو تحقیق در تحقیق ہے. یہ کہاں سے انفارمیشن ہے؟ یہ تو دیکھیں آپ اتنی لاڈلی تھی گھر کی کہ آپ جو خواہش کرتی تھی وہ منوا لی جاتی تھی. تو ہو سکتا ہے کسی لاڈلے نے بتا دیا. ویل اب میں آپ سے مزید کچھ نہیں پوچھوں گی. بچپن میں لڑکوں والے شوق زیادہ تھے. ارے اور والدہ کہتی تھی پتہ نہیں گھر کس طرح سنبھالیں گے. ڈاکٹر صاحب میں جاؤں؟ نہیں جائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ اللہ غریق رحمت کرے. امان اللہ صاحب ہمارے کمال کے آرٹسٹ, میں بہت پرانی یہ بات ہے ان کی کہ جب شروع ان کا کام تھا تو انہوں نے کوئی بہت اچھی, ساری دنیا جانتی ہے ان کو, جیسی وہ باتیں کرتے تھے, جو انہوں نے کوئی بہت اعلیٰ بات کی تو کسی نے ان کو آڈینس میں سے اس زمانے میں, یہ آئی تھنک 80s کی بات ہے, اس زمانے میں ان کو کسی نے نکال کے 1000 روپے جیسے دیتے ہیں خوشی کے لیے دیا. تو اب وہ امان اللہ صاحب جن کی زبان ہی نہیں رکتی, اب وہ چپ ہو گئے. اب سب پبلک دیکھ رہی ہے کہ کیا کریں, کس طرح امان اللہ صاحب. تو انہوں نے پنجابی میں کہا, انہوں نے کہا کوئی بات کریں, کہتے تسی گل ہی بلا دی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات ہی بلا دی, تو آپ نے مجھے بات ہی بلا دی. مگر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, پھر آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. بات یہ کہ میں جب یہ بھتیرے یا آر بات کہہ رہی تھی تو مجھے پھر میں سوچنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی وجہ ایک ہے جو میں سمجھتا ہوں, وجہ یہ ہے کہ ان کا جو پڑوس تھا نا, وہاں پر ممتاز مفتی صاحب رہا کرتے تھے. اب ممتاز مفتی ایک بہت بڑے ادیب تھے. آپ بہت سے لوگ تو ان کو پڑھا بھی نہیں ہوگا, ہم نے تو پڑھا ہے ان کو. ممتاز مفتی صاحب ایک ایسے ادیب تھے کیا بات کہ ان کی اردو, ان کا لکھنا, ان کے پیراگرافس یاد کیے جاتے تھے. مجھے تو بہت سارے پیراگراف ان کی یاد ہیں. ان کی بیٹی رہا کرتی تھی, بیٹی ان کے پاس آیا جایا کرتی تھی, باتیں کرتی تھی. ان کی باتوں, ظاہر ممتاز مفتی کی بیٹی تھی, ان کی باتوں سے سیکھنے کا اس وقت شاید 5ویں یا 6ٹھی جماعت کی طالبات. جی, اور میں قطع کلامی معاف, جی مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ممتاز مفتی صاحب کے پاس, یہ بچپن سے, اب میں وہ کروں کہ مجھے بچپن سے تھا کہ میں اپنوں سے, وہ آج تک ہے مجھے, جو میرے سے 10 ہاتھ آگے مجھے لگتے ہیں, مجھے ان میں بیٹھنے کا, ان سے بات کرنے کا شوق ہے کہ میں اپنے سے نیچے پہ روب جما لوں, مجھے اس کا شوق نہیں ہے. جو میں جن کو ایسے دیکھوں مجھے ان سے بات کرنے کا شوق ہوتا ہے. تو ممتاز مفتی صاحب سے میں ان کے پاس چلی جاتی تھی, اور وہ ان کی محبت تھی کہ وہ بٹھاتے تھے. انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا, جو انہوں نے کہا یہ تو آ کے بیٹھ ہی جاتی ہے. اب میں بیٹھی رہتی تھی, تو ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ اب یہ بچی ہے سے کیا, تو پوچھنے لگی کہ بیٹے کام کیا کرتی ہو. تو میں نے لڑکی ہونے کے ناطے کہ میں نے کہا یہ مجھے شاباش ملے گی, میں نے کہا میں گھر کے کام پڑھتی بھی ہوں, گھر کے کام گنوا دیے سارے کے سارے. تو انہوں نے سب سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب پھر مجھ سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں بیٹے میں نے آپ پوچھا کام کیا کرتی ہوں, کوئی تخلیقی کام بھی کرتی ہو کہ نہیں کرتی؟ یہ انہوں نے مجھے کہا, آج تک مجھے وہ چیز آج تک یاد ہے. وہیں سے آپ نے ارادہ کیا تھا اب میں کچھ کر کے دکھاؤں.
اب پتہ نہیں کیا کر کے دکھاؤں. اچھا ان کو حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ یہ مختلف کردار ادا کر رہی ہیں اور جس نے بھی منتخب کیا زیادہ تر ساس کے کردار یا فلاں، لیکن میں آپ کو بتاؤں میوزک سے پیپر نہ لگا ہوا ہے. اور چونکہ عاصم ان کے بیٹے ہیں، عاصم اظہر بہت زبردست بیٹا ہے بھائی آپ کا. میں تو اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے. عاصم بھائی اللہ آپ کو اور ترقی دے اور آپ آگے جائیں. تو مطلب یہ کہ خود اداکار ہیں، بیٹا ماشاءاللہ گلوکاری کرتا ہے، لیکن جب بھی یہ لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں دونوں اپنا کام ڈسکس نہیں کرتے. کیوں؟ ڈاکٹر صاحب میں نا آپ نے مجھے نا پریشان سے زیادہ حیران کر دیا. مجھے جواب دینے میں بہت دقت محسوس ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے میرے ساتھ ویسے. جی بالکل ایسے ہی. اب میں ہر چیز پہ ایسے ہی کہوں گی جی ایسے ہی، اس لیے کہ بس اب یہ گھر جائیں گی تو عاصم پوچھیں گے امی شو کیسا ہوا، بس اتنا. نہیں ہاں بس اتنا ہی پوچھے گا امی شو کیسا ہوا. جی اتنا پوچھے گا. یہ کون یہ ٹاک بیک پہ کون بول رہا ہے؟ ٹاک بیک پہ تو یہ چلے نکال دی بھائی. نہیں ٹاک بیک تو ہے ہی نہیں. میں دیکھیے میں ٹاک بیک تو ہے ہی نہیں. ٹاک بیک تو ہے ہی نہیں. کیونکہ اتنی حیران میں کبھی نہیں ہوئی. یقین جانیے میں آپ کو سچ بتاؤں، معلومات ہوتی ہے ٹھیک ہے، تھوڑی بہت پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ مجھے حیرانگی کی حد تک جو ہے وہ اچھا چلو ابھی تو ٹاک بیک نہیں نا. 4 ماہ قبل عاصم اظہر کو جو ایوارڈ ملا وہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام کر دیا، اور وہ اپنی والدہ کے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، محترف ہیں ان کی اداکاری کے، اور محبت اپنی ماں سے بہت کرتے ہیں. ٹاک بیک نہیں ہے لگا باہر. ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تو آپ کو یہ تو ایک اپریسیشن میں بھی مذاق کر رہا تھا کہ یہ کہاں گیا چل رہا. اتنی ایکیوریٹ چیزیں جو ہیں وہ کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے سن رہے ہوں اور دوسری طرف سے جو آپ وہ بیان کر رہے ہوں. ورنہ یہ تو میں تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی کہ کس سوال کا جواب دوں گی. تو سب کچھ دیکھیے اصل بات یہ کہ آپ اتنی پیاری ہیں، آپ کا گھر اتنا پیارا ہے کہ اور چونکہ آپ کچھ ارادے ایسے کر لیتی ہیں جیسے آپ نے یہ ٹیلی ویژن پہ آنے کا کیا یا ممتاز. یہ ارادہ میں نے نہیں کیا تھا. نہیں، تخلیقی ارادہ کہ کچھ تخلیقی کام کرو. ہاں وہ ہے. وہی تو کہہ رہے ہوں، یہ دل میں تخلیق کا ارادہ تو پیدا ہوا ہے. ایسے ہی آپ نے ایک اور ارادہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب عاصم کی ولادت متوقع تھی اور وہ جب ان کی پیدائش ہونے والی تھی تو آپ ان دنوں امریکہ میں تھے. امریکہ میں آپ یعنی 29 اکتوبر کو عاصم پیدا ہوئے، 29 اکتوبر کو پیدا ہوئے. ان سے 5 روز قبل ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا. مطلب یہ ایک چم ارادہ کرتی ہے کہ نیو یارک سے یہ جو ہے وہ کراچی پہنچ گئے. کراچی آ گئے. شوہر جرمنی میں تھے، یہ نیو یارک سے کراچی آ گئے. اب یہ بتائیں اس کے بعد جو ہے والدین انڈیا میں، یہ والد کہیں اور، یہ کہیں اور. سب سن کر سناٹے میں آ گئے. اور بھائی گلرانے تم نے کیا کیا، ایسے وقت میں اپنوں کے درمیان ہو چاہیے، تم کراچی آ گئے. ڈاکٹر صاحب میں گھر جا رہی ہوں. یہ دیکھیے یہ سب کچھ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے، لیکن میں کسی اور کی زبان سے یہ سب کچھ سننا میرے لیے بہت حیران کن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز اس چیز پہ تھوڑا سوچیں. آپ ذرا آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی زندگی کے حالات میں اس طرح فر روانی سے بتانے شروع کر دوں تو آپ بھی اتنی آسانی سے ڈائجسٹ نہیں کریں گے. ایسا نہ کریں، ایسی بات نہ کریں. یہ تو بتائیے کہ ابھی آپ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ جو آپ ایک نیکی کا وہ ذرا لوگوں کو بتائیں نا کہ جو آپ 11 ابھی ہمیں بتایا نا نیکی کا ایک کام آپ کر رہی ہیں، 11 خاندانوں کی کفالت کا جو تھا بتانا ضروری ہے. دیکھیں اس سے ترغیب ہوتی ہے. اچھا پتہ ہے کہ ہمارے دین میں کہ چھپ کے بھی کرو اور اعلانیہ بھی. جی بالکل، دونوں باتیں. جی بالکل. اعلانیہ اس لیے کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ بھئی ہم کام کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ذرا بتائیے پھر میں بے وقت. بس پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیسے میں تو کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ کون ان لوگوں کو میرا نمبر دیتا ہے، کہاں سے ان کو اطلاع ملتی ہے، کہاں سے خبر ملتی ہے. پتہ چلتا ہے گھنٹی بجتی ہے فون کی یا کبھی گھر کی کہ وہ میں پھر یہ نہیں پوچھتی کہ 1-2 دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا یہاں پہ، تو وہ پھر یہ کہ چل سو چل معاملہ ہے. اب وہ ماشاءاللہ اتنے لوگ ہو گئے ہیں کہ مجھے اب سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں اس کو پراپر طریقے سے میں نے سوچا کہ میں اپنے والد صاحب کے نام کا ٹرسٹ ایک کروں. کیا میں نے اپنی امی کے لیے بنایا. جی بالکل. تو مجھے یہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ پھر اب کیونکہ آپ والد صاحب نے بہت محبت کرتی ہیں اس کے نام پہ بنا کے مجھے پتہ ہے. ایسے میں کیا تو آپ کے سامنے تو میں کچھ نہیں، آپ بنا لیں اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ باپ کا ایصال ثواب ہوتا رہے گا. دیکھیے والد صاحب کے لیے تو میں ہر دیکھیے وہی آپ کو والی بات بتانی چاہیے. جس دن سے the day my father died, since then
مجھے نہیں یاد کہ کوئی نماز ایسی ہو میری جس میں نے والد صاحب کے لیے 2 نفل مغفرت کے نہ پڑھیں. تو ایک تو یہ، اور دوسری چیز یہ کہ اتنے اب لوگ ہو گئے ہیں کہ ان کو میں اکیلے ہاتھ سے نہیں سمیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک وقفہ لیتے ہیں پھر میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.